اینڈ لاسٹ his fault, her fault, their fault, not me. blame game کرنا غلط ایٹیٹیوڈ، بجائے کہ اپنی مسٹیک دیکھنے کے. اور یہ جگرا ہے، یقین کرے، کریج ہے یہ کہ اپنی مسٹیک دیکھو. اصل جگرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو. لیکن یہ بڑے کم لوگوں میں جگرا ہوگا، آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ جو یہ کر لے گا وہ پھر دیکھے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کدھر گرو کرتا ہے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں اس نے یہ کر دیا، میں اچھا خاصا جا رہا تھا، اس کی طرف سے ہو گیا، اس کی طرف. اور میں حیران ہوں ہمارے معاشرے میں جو بندش کا کانسیپٹ ہے کہ فلانے نے بندش کر دی. رشتہ تو ہو رہا تھا، منگنی تو ہو گئی تھی، وہ کسی نے بندش کرا کے توڑوا دی. آپ کو پتہ ہے جو کلیم کرتا ہے کہ بندش ہے وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے. وہ اصل میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے رہا تھا، اصل میں اللہ نے دینا تھا مجھے یہ، لیکن وہ کوئی گندا مندہ جادوگر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پتہ نہیں کچھ پڑھا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رک گئے. نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. کیا ایک انسان اللہ کو روک سکتا ہے کچھ دینے کے لیے؟ لیکن ظاہر ہے ہم بندش پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی بس لکھا ہی یہ ہوا ہے، کیا کریں. تو کتنا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے لوگ کیسے اوپر جائیں گے جو اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے پوٹینشیل کو دیکھ ہی نہیں رہے اور ہر چیز دوسروں پہ ڈالی آ رہے ہیں، دوسروں پہ ڈالی آ رہے ہیں. وہ ایک زبردست واقعہ بھی ہے نا کہ ایک باس نے، پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے کہ کیا ہے، لیکن واقعہ بڑا اچھا ہے. ایک باس نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے سارے امپلائیز کی ٹیبل پہ ایک خط رکھا اور اس خط میں لکھا کہ وہ شخص جس کی وجہ سے آپ زندگی میں پیچھے رہتے تھے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا جنازہ ہے، آپ آ جائیں، اس کا چہرہ دیکھ لیں آ کے. اس نے ایڈریس بھی لکھا. اب ہر بندہ پہلے تو بڑا افسردہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، پھر خوش بھی ہوا، کہتا اچھا وہ ہوگا. ہر ایک کے ذہن میں اپنا دشمن آیا کہ وہ ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا. اب جب سارے وہاں پہنچے تو کفن تھا اور کفن کے نیچے وہ شخص تھا جس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو باری باری سب نے آ کے کفن کو دیکھا. جب کفن کا وہ کپڑا ہٹایا تو اندر شیشہ تھا اور ہر ایک کو اپنی شکل نظر آئی. تو باس نے انہیں یہ کہا کہ وہ شخص مر چکا ہے جو آپ کو ترقی سے روکتا تھا اور وہ آپ خود ہیں. انسان خود اپنی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. صرف آپ کی سوچ آپ کو روکتی ہے، صرف آپ کے قدم آپ کو روکتے ہیں. ورنہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو ڈر پھر کس چیز کا ہے. اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں، فلانے نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. although I understand کبھی کبھی لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ بلیم کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی غلط ہے، اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ سب ہم کریں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ اچانک سے ہمارے اندر یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ گئی. اوکے. نمبر 4، ہتھوڑا، ریجڈ ہونا، غلط ایٹیٹیوڈ. بہت سے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں، پرنسپلس کے سخت نہیں. وہ تو چلو اچھی بات ہے، انٹیگریٹی ہونا، پرنسپلس پکے ہونا. ریجڈ سے مراد ہے ہر ایک کو جج کرنا، تھوڑی سی بات پہ غصہ شو کر دینا، تھوڑی سی بات پہ رشتہ داریاں توڑ دینا، بات بات پہ ناراض ہو جانا، اور ایسا ناراض ہونا کہ کسی کو معاف ہی نہ کرنا، معاف کرنے کی سخت ہی نہ ہونا. تو دے آر ویری ریجڈ ان لائف، دے آر اسپینڈنگ لائف ان اے ویری ریجڈ وے. جہاں جاتے ہیں توڑا گراتے ہیں، جہاں جاتے ہیں توڑا گراتے ہیں. ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ریجڈ بندہ کبھی زندگی میں نہیں چل سکتا. زندگی میں چلنے کے لیے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، زندگی میں چلنے کے لیے کمپرومائز ہونا چاہیے، زندگی میں چلنے کے لیے انا کو بھی توڑنا پڑے گا، ادروائز مسئلے آئیں گے. پھر جب مسئلے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے رونا بھی آئے گا. غلط ایٹیٹیوڈ. 3rd غلط ایٹیٹیوڈ، لیونگ ان پاسٹ. کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے. انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے، ماضی میں وہ بڑے خوش تھے، ماضی میں جو ہے وہ بہت لائق تھے، ماضی میں وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے. لیکن اب جب زندگی نے مشکلات پریزنٹ کی، زندگی سٹریس لے کر آئی، تو اب وہ چیز نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے. تو بجائے کہ وہ یہ انالائز کریں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، انسان زخمی ہو جاتا ہے، جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی گروتھ رک جاتی ہے. بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ اوہو ماضی میں تو میں ایسا تھا،
पास्ट ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। तो पास्ट से निकलना है, क्योंकि पास्ट गुजर चुका है। पास्ट आया चला गया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ हो गया। तो पास्ट से निकलना सीखें। एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूँ कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी खिड़की के बाहर, और मैं अपने पोते को दिखा रहा हूँ कि बेटे बाहर देख, बाहर देख, लुक एट द स्काई, क्लाउड्स को देखो, देखो ग्रीनरी देखो, बादल देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कहते हैं कि वो डर से खिड़की की एक ही तरफ देखी जाए, एक ही तरफ देखी जाए। तो मैंने कहा कि यार बाहर देखो, क्या हो गया, एक तरफ क्यों देख रहे हो, क्या है ऐसा खिड़की में? तो उसने कहा दादा ये क्या है? तो जब कहते कि मैंने गौर किया तो वहाँ पे एक मरी हुई मक्खी थी। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि बेटे तुझे मरी हुई मक्खी नज़र आ रही है, बाहर भी तो देखो ना। उसने कहा नहीं ये क्या है? तो कहते उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक मसला समझा दिया। मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में देखने वाला बड़ा कुछ होता है, लेकिन हमारी नज़र वो मरी हुई मक्खी पे है बस। वो मरी हुई मक्खी क्या है? हमारा माजी या कोई हादसा। हालांकि हमारे इर्द गिर्द माँ बाप मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, कितना अच्छा मौसम अल्लाह ताला कई बार फराहम करते हैं, हमारी ज़िंदगी में शुक्र करने के लिए कितनी चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स वो मक्खी जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो हमारा माजी है। तो माजी से जब निकलेंगे तो खिड़की के उस पार नज़र आएगा, अदरवाइज़ खिड़की के उस पार नज़र कैसे आएगा? तो ये भी गलत एटीट्यूड है, माजी पे फ़ख्र करना और माजी में ही रहना कि मैं ये था, मैं वो था, अब ये हो गया, वो हो गया। गलत सेंटेंसेस हैं। जैसे ये बहुत कमज़ोर था बट देन ही गॉट द स्ट्रेंथ, अचानक से। तो आप खुद देखेंगे आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी गलत एटीट्यूड्स छोड़ के। नाउ लेट अस डिस्कस सम स्किल्स, कि वो स्किल्स क्या है जो आपको चाहिए। अच्छा एटीट्यूड क्या है? हमने डिस्कस किए बुरे एटीट्यूड्स क्या है। अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ द गुड एटीट्यूड्स जो आपको टॉप पे ले जाएंगे। और ये सबसे बेसिक है, स्टीवन कोवी ने भी सबसे पहले इसको रखा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल में, बहुत मशहूर किताब। बी प्रोएक्टिव, हर वक्त होशियार रहें, तैयार रहें। केयरलेस बंदा आउट हो जाता है लाइफ से। केयरलेसनेस अफोर्ड नहीं कर सकते आप लाइफ में। रिश्तेदारियों में केयरलेसनेस, दोस्ती यारी में केयरलेसनेस, पढ़ाई में केयरलेसनेस, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि यू विल बी आउट इन 1 सेकेंड। हर चीज में केयरलेसनेस। केयरलेस बंदा कभी आगे नहीं जाता, केयरफुल बंदा प्रोएक्टिव होता है। किस चीज के लिए प्रोएक्टिव? ये बड़ा जबरदस्त, मैं आपको एक डायलॉग दिखाता हूं। देयर इज नो वन लेफ्ट टू फाइट सायर, एक ग्लैडिएटर मूवी है, उसका डायलॉग है कि अब कोई भी नहीं लड़ाई के लिए बाकी सायर। बट लुक एट व्हाट द वाइज ओल्ड मैन सेड, ही सेड देयर इज ऑलवेज समवन लेफ्ट टू फाइट।